بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تو جنگ ختم نہیں ہوئی، بلکہ یوں اگر کہا جائے کہ صحیح طریقے سے شروع بھی نہیں ہوئی۔ یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ ذرا جلدی نہیں دے دیا گیا یا لے لیا گیا۔ دیکھیے، یہ سیز فائر ہوا ہے اور وہ بھی چند دنوں کے لیے، اور بڑے عجیب طریقے سے ہوا ہے۔ کل تک جو کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، خود ہی طے کر لیں گے جی، لیکن جب دیکھا کہ پاکستان ہیوی ہو رہا ہے اور انڈیا کی چیخیں نکل گئی ہیں اور انڈیا پہنچا ہے ٹرمپ صاحب کے پاس اور ہر جگہ دوڑا ہے کہ بس سیز فائر کراؤ، تو یہ بیچ میں پڑھ کے انہوں نے سیز فائر کرا دیا ہے۔ تو ابھی لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ یہ دوبارہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور بڑے زیادہ منصوبے کے ساتھ، زیادہ طاقت کے ساتھ، بلکہ یہاں تک سنا ہے کہ یہ F-35 لے رہے ہیں امریکہ سے، اور امریکہ صاحب دے رہے ہیں ان کو، کہ امریکہ کو نہیں پتہ کہ کس کے خلاف استعمال ہوگا۔ اسی طرح S-400 وہ پیوٹن صاحب بھی دوبارہ یعنی ارادہ رکھتے ہیں اور یہ ادھر بھی پہنچے ہیں کہ نیا اس کا یہ سسٹم یا وہی سسٹم اور طریقے سے یعنی نیا ورژن دیا جائے۔ تو یہ سارا ماحول بن رہا ہے، لہذا فیلڈ مارشل صاحب اب تھوڑی سی ہمت دکھائیں اور ایک دم ان لوگوں کی نہ سنا کریں کہ سیز فائر کم از کم جسٹیفائی کرنے کے لیے اس عہدے کو کشمیر کا لینا بڑا ضروری ہے، اور یہ موقع آپ نے گنوا دیا ہے۔ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تیسرا بڑا موقع آپ لوگوں نے گنوایا ہے، اور ابھی بڑے سخت حالات آنے والے ہیں۔ لیکن بار بار میں آپ کو پھر وہی بات کہوں گا، تاریخ سے اس کی مثالیں بھی دوں گا سمجھنے کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہوتی ہے۔ دیکھیے، جنگ احد جیسی شروع ہوئی ہے، پہلے حلے کے اندر مسلمانوں نے جس طرح چڑھائی کی اور پوری طرح ایک جنگ جیتی ہوئی، اس کے بعد اس کا نقشہ بدلی ہو گیا، کیونکہ خوشیاں منانا شروع کر دیا گیا کہ ہم تو جیت گئے، ہم تو جیت گئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو نافرمانی ہوئی، وہاں جب کہا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے تو چھوڑ دی، تو اس کے بعد جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست کے اندر گویا تبدیل ہو گئی۔ ساری خوشیوں کے اوپر ماتم بچ گئے اور 70 شہید، ہر گھر میں تقریباً کوئی نہ کوئی شہید تھا، اور رونا اور اس طرح کی وہ شروع ہو گیا معاملہ، بڑی مصیبت آئی مسلمانوں کے اوپر۔ تو اللہ کے بندو، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا یہ نتیجہ نکلا ہے، تو اب تو نبی علیہ السلام کی نافرمانی تو اپنی انتہاؤں کے اوپر ہے، اللہ کی نافرمانی، پورا شرک اور کفر کا بازار گرم ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا ہے، اور اس چھوٹی سی کامیابی کو بھی انہی شرک کی طرح منسوخ کیا جا رہا ہے۔ شرک کے اڈے اسی طرح قائم ہیں، اسی طرح عرس ہو رہے ہیں، اسی طرح چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، یا علی مدد کے نعرے، پیر صاحب مدد کو پہنچو، بھنڈارے اسی طرح بٹے جا رہے ہیں اور چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اور ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، سرخ ٹوپی والے زاہد حامد صاحب کہتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خود معائنہ کرنے آئے تھے، میزائلوں کا کہ معائنہ کیا۔ اندازہ لگاؤ، اس طرح شرک ان کی دماغوں کے اندر گھس گیا ہے۔ سرخ ٹوپی، دوسرے طرف سے انہوں نے وہ جو مورتی کا پجاری اس نے بھی کل پرسوں پہنی ہے، اور پوری طرح دھمکیاں دی ہیں پاکستان کو، لہٰذا پوری طرح چوکنے ہونے کی ضرورت ہے اللہ کے بندوں، اور توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ اس کو، میری بات کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت بڑی بات ہے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے شرک کو ترک نہ کیا، اس شرک کے اوپر تھوکا نہیں، ان کو مندروں کو جو اپنے سومنات کے مندر ہیں، پہلے ان کو گراؤ اور پوری طرح ثابت کر دو کہ تم اللہ کے ماننے والے ہو اور تم توحید کا پرچم لہرانے والے ہو اور نعرہ تکبیر، بالکل نعرہ تکبیر کا معنی سمجھنے والے ہو۔ لیکن بتوں کو ساتھ لے کے، مزاروں کو ساتھ لے کے، پیروں کو ساتھ لے کے، تعویذوں کو ساتھ لے کے، امام زامن کو ساتھ لے کے، نعرہ حیدری یا علی مدد کو ساتھ لے کے اگر آپ کہو کہ ہم نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، تو یہ والے نعرہ تکبیر مشرکین مکہ نے بھی بڑے لگائے تھے، انہوں نے اپنے انداز سے لگائے تھے۔ وہ یا حبول، یا لات، یا منات پکارتے تھے، اور یہاں سے یا علی، یا رسول مدد کی پکاریں لگائی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ وہ ذلت تمہارے حصے میں آئے گی،
اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بالفرض اللہ کی مشیت یوں ہی پوری دنیا کو آپ فتح کر لو، پوری دنیا کے ٹائٹل اپنے اوپر لگا لو اور یہ سارے عہدے سنبھال لو پوری دنیا کے، لیکن ایمان عقیدے کی بات نہ چھیڑنے کے لیے تیار ہو، نہ سننے کے لیے تیار ہو، تو اس کے بعد کیا ہوگا بتائے؟ کتنے فیلڈ مارشل ہیں بتائیے، ہندوؤں کے اور ان عیسائیوں کے اور یہودیوں کے اور دہریوں کے فیلڈ مارشل آج کہاں ہیں؟ آگ کے اندر ابل رہے ہیں۔ وہی انجام ہوگا۔ اس سے پہلے بھی فیلڈ مارشل جنرل ایوب صاحب نے کس طریقے سے شرک کو جواز بخشے تھے، اور تنقے والے پیر اور فلاں مجذوب نے یہ کیا، اور جناب رنگون جا کے گھنٹے کھڑکائے ہمارے مرد مومن مرد حق نے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ شرک ہے، ایمان کے ساتھ غداری ہے، اللہ کو گالی ہے۔ تو اللہ کو گالی دینے کے بعد اللہ کے بندو نہ دنیا میں سکون پاؤ گے نہ آخرت میں سکون پاؤ گے۔ میں اس اینگل سے اپنے بھائیوں کو سمجھاتا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، سچا خیر خواہ ہوں، حقیقی خیر خواہ ہوں، مثال اور ریفرنس پوائنٹ دیتا ہوں۔ دیکھو اگر کامران مسیح اس مارکے میں مارے جاتے، بتاؤ کہاں جا، ابھی وہ کہاں ہوتے؟ دنیا والے تو ان کو میڈل دے رہے ہوتی، تعریفیں بھی کر رہے ہوتی، لیکن شرک کی وجہ سے وہ جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ شرک کی وجہ سے جنت نہیں جا سکو گے۔ اگر ایک شرک تم نے قائم رکھا، کوئی ایک پکار کا شرک، دربار کا شرک، نظر و نیاز کا شرک، گھوڑے کو پوجنا، 10 محرم کی شربت پینا پلانا، اور یہ ساری جتنی شرک کی قسمیں جن کی نشاندہی کر رہا ہوں میں، تمہارے کانوں نے یہ بات سنی ہے اور حجت تمام ہے تمہارے اوپر، اس لیے اتنے نادان نہ بنو۔ اور اللہ نے ایک ایسا بہترین موقع آپ کو دیا ہے، اس کو ثابت کرو کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی تکبیر کو تم واقعی مانتے ہو اور توحید کا پرچم لہرائے۔ اور وقت شہادت آیا، شہادت جو ہے ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے، توحید کے ساتھ ہونی چاہیے، رد شرک کے ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ ہمارے بھائی ہیں، فوجی بھائی ہیں، میرے اپنے بھائی ہیں، کتنے ہیں، ان میں بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، لیدیس ہیں، سلفی ہیں، اور دوسرے بھی بیچ میں شامل ہیں، یہ قادیانی بھی بیچ میں شامل ہیں، مسیح برادری بھی ہے، تارا سنگھ بھی بیچ میں ہی ہے، اندازہ لگاؤ۔ تو اللہ کے بندو اس طرح اللہ کے ساتھ یہ مذاق نہ کرو، اور اگر تم ایمان خالص کر لو، اللہ جانتا ہے کوئی دنیا کی فوج تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کوئی رافیل، کوئی F-35 اور کتنے سارے یہ اکٹھے ہو جائیں، سارے یہ کافر و مشرک تمہارا بال پھیکا نہیں کر سکتے۔ اور بالفرض تم اس راستے میں اگر مارے جائے جنت میں جاؤ گے، کیا جنت میں نہیں جانا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھنا، اگر شرک کے ساتھ تمہاری موت آ گئی تو چاہے جنرل صاحب ہیں، چاہے کرنل صاحب ہیں، چاہے فیلڈ مارشل ہیں، چاہے صدر مملکت ہیں، چاہے وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، یاد رکھنا ایمان خالص اگر نہیں ہے تو جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک اور بدترین انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ مالک ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ہماری افواج کی حفاظت فرمائے، ان کو ایمان خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب کے لیے یاد رکھنا، یہ بڑے بڑے جتنے لیڈر ہیں، فضل الرحمان ہوں یا شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، جتنے بھی، عمران خان ہوں، دیکھو عمران خان بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہر چیز کا آغاز کرتے تھے، گن شکر میں جا کے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اور یہ ان کے علماء نے ان کو یہی سکھایا ہے۔ محمود الحسن نے اپنی تفسیر کے پہلے صفحے پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اچھا، شرک اور کفر کرو، اور پھر شرک اور کفر کرنے والوں کو اپنا امام سمجھتے ہیں، یہ ہمارے علی انجینئر صاحب اور تقی عثمانی اور یہ کیا نام ہے، طارق جمیل، طاہر القادری، جتنے بھی ہیں شرک کی تھپکی دیتے ہیں، اور شرک ایسی میٹھی مٹھائی ہے ان کے لیے کہ سارے اسی کو کھا رہے ہیں۔ میرا یاد رکھنا، شرک سے کوئی تعلق نہیں، میں بیزار ہوں، ہر قسم کے شرک سے بیزار ہوں، فرقوں سے بیزار ہوں، اور میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ جنگ ہے، یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، ایمان کا غلبہ ہوگا، توحید کا غلبہ ہوگا، صحیح معنوں میں توحید کا پرچم لہرایا جائے گا، اور ایمان اور عقیدے کے ساتھ جو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ یہ ہند بھی فتح ہوگا، اور یہ سارے فتح ہو کے ایک دن آئیں گے، ساری دنیا پاکستان بنے گی، پاک سرزمین۔ یہ تو حدیثیں موجود ہیں، 7 سال تک اس زمین کے اوپر آئیں گے، کوئی کافر مشرک عیسائی ہندو دہریہ یہودی باقی نہیں رہے گا، اور ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی، نہ مزار باقی ہوں گے، نہ مورتیاں باقی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، یہ تو آنا ہی آنا ہے، میں دیکھ پاؤں نہ دیکھ پاؤں، لیکن جو زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے۔ وقول کو لہٰذا استغفر اللہ علی ولکم۔